اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسمونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ سورہ کوثر کی ایک آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمایا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کچھ مفسرین اکرام نے جو ہے لفظ کوثر کی تفسیر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہاں پر کوثر سے جو ہے حوض کوثر مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ اور کچھ مفسرین اکرام نے جو ہے کوثر کی تفسیر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر کوثر کا جو معنی ہے خیر کثیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں جو ہے اپنے محبوب کو عطا فرمائی خیر کثیر یعنی بہت زیادہ عطا فرمائی۔ کثیر کے بعد کوثر آتا ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے محبوب کو کتنی نعمتیں جو ہے عطا فرمائی۔ قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یعنی اے محبوب یہ دنیا جو ہے قلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قلیل کہا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دنیا جس میں آسمان بھی ہے، جس میں زمین بھی ہے، جس میں درخت بھی ہیں، جس میں چرند و پرند بھی ہیں، جس میں انسان بھی ہیں، جس میں دریا بھی ہیں، جس میں سمندر بھی ہیں، جس میں تمام چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قلیل کہا۔ اللہ تعالیٰ نے قلیل کہا یعنی یہ بہت تھوڑی چیز ہے، یہ دنیا بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قلیل کہا، تو جب اللہ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دنیا جو اتنی لمبی چوڑی ہے، جو اتنی بڑی ہے، قلیل ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے کوثر کہے، جس کو اللہ تعالیٰ کثیر کہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اتنی زیادہ نعمتوں سے مالا مال ہونے والی شخصیت ہوگی، یعنی کتنی زیادہ
نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ تو یہاں پر کوثر سے جو ہے کچھ مفسرین اکرام نے خیر کثیر جو ہے بتایا کہ یہاں پر خیر کثیر مراد ہے۔ خیر کثیر یعنی بھلائی، فضیلتیں، کمالات۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے محبوب کو کمالات دیے تو بے شمار کمالات عطا فرمائے، اگر فضیلت عطا فرمائی تو بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی، معجزات اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تو بے شمار معجزات عطا فرمائے، اگر اللہ تعالیٰ نے علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا تو بے شمار علم جو ہے عطا فرمائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے خبر دی کس چیز کی؟ اس چیز کی کہ میں نے اپنے محبوب کو جو ہے خیر کثیر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہم اور آپ کو بتایا کہ میرا جو محبوب ہے اس کو میں نے جو ہے بے شمار انعامات سے نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جب بھی کوئی شخص سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا تو وہ اپنے آقا کی فضیلت کو بیان کرے گا۔ جب بھی کوئی شخص چاہے وہ نماز کے اندر تلاوت کرے گا یا مجمع میں تلاوت کرے گا یا تنہا تلاوت کرے گا، وہ اپنے آقا کی فضیلتوں کو بیان کر رہا ہے، وہ اپنے آقا کی فضیلتوں کو بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں جو ہے کوثر عطا فرمایا، کوثر عطا فرمایا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو ہے حوض کوثر عطا فرمایا، حوض کوثر عطا فرمایا ہے، اور اس پر جو ہے ایمان رکھنا واجب ہے، یعنی اس چیز کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے، اس کو ماننا، ایمان رکھنا واجب ہے۔ جو شخص جو ہے اس چیز کا انکار کرے گا وہ فاسق، وہ بدعتی ہو جائے گا، وہ شخص فاسق و بدعتی ہو جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جو ہے آپ فرماتے ہیں حوض کوثر کے متعلق جو ہے احادیث 50 سے زائد صحابہ اکرام سے مروی ہے، یعنی 50 سے زیادہ صحابہ اکرام نے جو ہے حوض کوثر کی فضیلت پر حدیثیں روایت کی ہیں، بتائی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے حوض کوثر سے فائدہ دینے والی ہیں، یعنی حوض کوثر کا جو ہے ذکر 50 سے زیادہ صحابہ اکرام نے کیا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے لیے جو ہے ایک حوض ہے، ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر نبی کو ایک حوض عطا فرمائے گا، اور انبیاء آپس میں جو ہے فخر کریں گے۔ میدان محشر کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک حوض عطا فرمائے گا، اور ان کے امتی جو ہے مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک حوض عطا فرمائے گا۔ تو اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوض پر جائیں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوض پر جائیں گے، اور انبیاء اپنے امتیوں کو دیکھ کر جو ہے فخر کریں گے، اپنے امتیوں کو دیکھ کر فخر کریں گے کہ میرے حوض پر جو ہے اتنے زیادہ لوگ جمع ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے اتنے زیادہ لوگ ہیں۔ تو میرے آقا نے بتا دیا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ جو ہے حوض عطا فرمائے گا، جس سے ان کے امتی جو ہے پانی پیئیں گے میدان محشر کے اندر، اور ہر نبی جو ہے اپنے امتی کو دیکھ کر فخر کرے گا، یعنی میرے امتیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ اب یہاں سے اندازہ آپ لگائے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت کو دیکھ کر فخر کرے گا، تو میدان محشر کے اندر جو ہے
حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 120 صفحے لگیں گی، 120 صفحے لگیں گی، جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں 80 صفحے جو ہے میرے کلمہ پڑھنے والوں کی ہوں گی، میرے کلمہ پڑھنے والوں کی ہوں گی، تو یعنی 40 صفحے جو ہے اور انبیاء اکرام کے امتیوں کی ہوں گی، 80 صفحے جو ہے میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والے غلاموں کی ہوں گی۔ تو یہ غلام جو ہے جب حوض کوثر پر جام کوثر پینے کے لیے جائیں گے تو اس وقت میرے آقا بھی اپنے غلاموں کو دیکھ کر فخر کریں گے کہ میرا کلمہ پڑھنے والے میرے غلام جو ہے اتنی زیادہ تعداد میں ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر میرے مسلمان بھائیوں، ابن حبان کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ جو ہے حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، یعنی حوض کوثر جو ہے اس کا پانی جو ہے دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ اس کی خوشبو یعنی حوض کوثر کا جو پانی ہے اس کے اندر خوشبو ہوگی، اور اس کی خوشبو جو ہے کستوری سے بڑھ کر ہوگی، کستوری سے بڑھ کر ہوگی۔ میرے آقا نے بتایا کہ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور جو ہے اس کے اندر جو خوشبو پائی جائے گی وہ خوشبو جو ہے کستوری سے زیادہ ہوگی، یعنی کستوری سے زیادہ مہکے گی۔ جیسے آج دنیا کے اندر عمدہ خوشبو میں کستوری کی لوگ مثال دیتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے مثال کے طور پر میرے آقا نے بتایا کہ اگر تمہارے نزدیک جو ہے کستوری سب سے معتبر ہے تو اس سے بھی زیادہ جو ہے حوض کوثر کا پانی مہک رہا ہوگا، حوض کوثر کا پانی مہک رہا ہوگا۔ اور حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے جو برتن کا انتظام کیا گیا ہے، کیونکہ اتنے زیادہ پانی پینے والے لوگ ہوں گے، ایک دو برتن سے تو کام چلنے والا نہیں ہے، اتنا زیادہ برتن وہاں پر انتظام پہلے سے کر دیا جائے گا، اتنا برتن ہوگا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آسمان پر ستارے ہیں، جس طریقے سے آسمان پر ستارے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے حوض کوثر پر برتن کا انتظام کیا گیا ہے، جس سے میرے امتی جو ہے جام کوثر نوش کریں گے، جام کوثر پیئیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جب آسمان پر تارے بے شمار ہے تو حوض کوثر پر بھی برتن جو ہے بے شمار ہے، حوض کوثر پر جو برتن پانی پینے کے لیے انتظام کیا گیا وہ بھی بے شمار، یعنی جو بھی شخص جائے گا حوض کوثر پر وہ جام کوثر جو ہے نوش کرے گا، وہ پیے گا۔ اور بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا حوض جو ہے 1 مہینے کی مسافت کا ہے، میرا حوض 1 مہینے کی مسافت کا ہے، یعنی یہ حوض کوثر جو ہے چھوٹا موٹا کوئی حوض نہیں، بلکہ اتنا بڑا ہے کہ جب ایک تیز رفتار سے جو ہے گھوڑا دوڑاتے ہوئے کوئی 1 مہینہ لگاتار سفر کرے گا تب جا کر ایک کونے سے دوسرے کونے تک جو ہے پہنچ پائے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے گوشے یعنی کونے جو ہے چاروں کونے برابر، چاروں کونے برابر ہے، یعنی چوکور ہے حوض کوثر، ایسا نہیں کہ ایک طرف سے پتلا ہے یا ایک طرف سے موٹا ہے، نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے دائیں طرف ہے اسی طریقے سے بائیں طرف ہے، لمبائی اور چوڑائی چاروں جو ہے برابر، چاروں کونے جو ہے برابر ہے، اور اس کی مسافت جو ہے 1 مہینے کی ہے، 1 مہینے کی ہے، یعنی ایک شخص اگر تیز رفتار گھوڑے سے سفر کرے گا تو 1 مہینے میں جو ہے حوض کوثر کی مسافت کو طے کر پائے گا۔ اور اب جب حوض کوثر پر لوگ پینے کے لیے جائیں گے
تو سب سے پہلے حوض کوثر پر کون جائے گا جام کوثر نوش کرنے کے لیے؟ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے پاس جو ہے حوض کوثر پر آنے والے میرے اہل بیت ہیں۔ سب سے پہلے اہل بیت جو ہے حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا اور میری امت میں سے میرے چاہنے والے، اور میری امت میں سے میرے چاہنے والے یعنی اہل بیت اور میرے آقا سے سچی محبت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ وہ لوگ سب سے پہلے حوض کوثر پر پہنچیں گے، کس لیے؟ جام کوثر نوش کرنے کے لیے، جام کوثر جو ہے نوش کرنے کے لیے، کیونکہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے جو ہے اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ان کو شدت کی پیاس لگی ہوگی، یعنی جب لوگ اپنی اپنی قبر سے اٹھیں گے اور میدان حشر کی طرف چلیں گے تو ان کو شدت کی پیاس لگی ہوگی، اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں پہلے ہی جو ہے حوض کوثر پر موجود رہوں گا تاکہ میرے امتی جب آئے تو میں ان کو جو ہے جام کوثر بھر بھر کر پلاتا رہوں، ان کو جام کوثر بھر بھر کر پلاتا رہوں۔ تو میرے آقا نے فرما دیا کہ سب سے پہلے میرے اہل بیت اور مجھ سے محبت کرنے والے جو ہے حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر آج دنیا کے اندر ہم نبی سے سچی محبت کریں گے، اگر آج ہم دنیا کے اندر نبی سے سچا عشق کریں گے تو ہم سب سے پہلے جو ہے حوض کوثر پر پہنچ کر جام کوثر جو ہے نوش کریں گے، جام کوثر نوش کریں گے۔ اور ابن عساکر کے اندر ہے کہ قیامت میں یعنی حوض کوثر جو ہوگا اس کا 4 کونا ہوگا۔ اب یہ چاروں کونوں پر جو ہے کس کا قبضہ ہوگا؟ ابن عساکر کے اندر ہے کہ قیامت میں ابو بکر حوض کوثر کے ایک رکن ہوں گے، یعنی ایک کونا جو ہے ابو بکر کے ذمہ ہوگا، دوسرے رکن جو ہے حضرت عمر ہوں گے، دوسرا کونا حضرت عمر سنبھال رہے ہوں گے، اور تیسرے رکن جو ہے حضرت عثمان غنی ہوں گے، تیسرا کونا ان کی ذمہ داری میں ہوگا، اور چوتھے رکن جو ہے حضرت علی ہوں گے۔ یعنی ایک کونے پر حضرت ابو بکر ہوں گے، دوسرے پر حضرت عمر ہوں گے، اور تیسرے پر جو ہے حضرت عثمان غنی ہوں گے، اور چوتھے پر جو ہے مولا علی ہوں گے۔ یہ چاروں یعنی خلفائے راشدین جو ہے جام کوثر لوگ کو پلا رہے ہوں گے، آب کوثر پلا رہے ہوں گے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جو ہے آب کوثر یہ لوگ نہیں پلائیں گے، یہ لوگ ان لوگوں کو آب کوثر نہیں پلائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جو ان سے نفرت رکھے گا، یعنی جو خلفائے راشدین سے دشمنی رکھے گا، جو خلفائے راشدین سے نفرت رکھے گا، یہ ان کو جو ہے جام کوثر نہیں پلائیں گے، یہ ان کو آب کوثر نہیں پلائیں گے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم کیا ہوا کہ حوض کوثر جو ہے خلفائے راشدین کے قبضے میں ہوگا، اور جو خلفائے راشدین سے محبت رکھے گا اسی کو جو ہے آب کوثر پلایا جائے گا، اسی کو آب کوثر پلایا جائے گا۔ اللہ کا بہت بڑا ہم سب پر فضل و کرم ہے کہ ہمارا سینہ جو ہے خلفائے راشدین کی بھی محبت سے منور ہے، محبت سے منور ہے، اور اہل بیت کی بھی محبت سے منور ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، موجب الاوسط کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم سے دشمنی مت رکھنا۔ حضرت امام حسن نے فرمایا کہ ہم سے دشمنی مت رکھنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہم سے بغض رکھے گا یعنی دشمنی وہ حسد کرے گا، اسے قیامت کے دن جو ہے حوض کوثر سے آگ کے چابکوں کے ذریعے دور کیا جائے گا۔ یعنی جو حضرت امام حسن سے دشمنی رکھے گا،
حسد رکھے گا یا اہل بیت سے دشمنی رکھے گا، حسد رکھے گا، تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میرے نانا نے مجھ کو بتایا ہے، میرے نانا نے فرمایا ہے کہ جب ایسا شخص حوض کوثر کی طرف بڑھے گا تو فرشتے جو ہے آگ کے چابک سے اسے مار کر حوض کوثر سے دور بھگا دیں گے، اسے حوض کوثر سے دور بھگا دیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان دونوں روایتوں سے معلوم کیا ہوا کہ جو دشمنی خلفائے راشدین سے رکھے گا اسے بھی جام کوثر نہیں ملے گا، اور جو اہل بیت سے دشمنی رکھے گا اسے بھی جو ہے جام کوثر نہیں ملے گا، اسے بھی جام کوثر نہیں ملے گا۔ اور روئے زمین پر اہل سنت کا ہی سینہ ایسا سینہ ہے کہ جس میں جو ہے اہل بیت کی بھی محبت ہے اور خلفائے راشدین کی بھی محبت ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان محبتوں کو سنبھال کر رکھے اور جام کوثر کے حقدار بنے، کیونکہ جس کو ایک مرتبہ جو ہے آب کوثر مل جائے گا، جس کو ایک مرتبہ جام کوثر مل جائے گا، پھر اس کو جو ہے پیاس نہیں لگے گی، پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ ورنہ میدان محشر کے اندر پیاس کا تو یہ عالم ہوگا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں جو ہے سوکھ کر کاٹا ہو جائیں گی، اور کچھ لوگوں کی زبانیں تو باہر نکل آئیں گی، اور کچھ لوگوں کے کلیجے جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے باہر آ جائیں گے۔ ایسا عالم ہوگا میدان محشر کے اندر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم صرف 12 گھنٹہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، پیاس کی وجہ سے ہمارا کیا عالم ہو جاتا ہے، پیاس کی وجہ سے ہماری کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ وہ میدان محشر جس کا ایک دن جو ہے 50,000 دن کے برابر ہوگا، اس میدان میں جو ہے اور سورج جو ہے سوا نیزے پر ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، وہاں پر پیاس کا کیا عالم ہوگا، وہاں پر پیاس کی کیسی شدت ہوگی، آپ خود اندازہ لگائیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، صرف واحد یہی ایک انتظام ہوگا کہ جہاں سے ہم کو جو ہے پانی مل سکتا ہے، جہاں سے ہم کو پانی مل سکتا ہے، صرف یہی ایک انتظام ہوگا کہ حوض کوثر ہوگا، اور جس پر خلفائے راشدین کا قبضہ ہوگا، اور میرے آقا اپنے غلاموں کو لے جا کر جو ہے حوض کوثر سے جام کوثر پلائیں گے۔ تو اب نبی کی محبت، خلفائے راشدین کی محبت، اہل بیت کی محبت، یہ ایسی محبتیں ہیں جو جام کوثر ہم کو دلائیں گی۔ اس لیے آپ ان کے دامن سے بھی وابستہ رہیں، ان کی تعلیمات سے بھی وابستہ رہیں، ان سے سچی پکی محبت کرتے رہیں، اور دنیا کے اندر جب تک رہیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔